السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ دنیاوی علوم کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم پروفیسر کامران علی خان صاحب، محترم علامہ قمبر عباس نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، اپنی بات مکمل کیجیے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح سے یہ رکاوٹیں بھی بنی اور جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہم نے۔ ہمیں کبھی اسلام نے منع نہیں کیا، کسی دین نے نہیں منع کیا کہ آپ جو ہے وہ ریسرچ نہ کریں، آپ تحقیق نہ کریں، بلکہ سینکڑوں ایسی آیات اللہ کی طرف سے موجود ہیں اور ایسے احکامات موجود ہیں جس میں یہ دعوت فکر بھی ہے۔ اب یہاں میں ایک چیز آپ سے جو کہہ دیتا ہوں کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں چلنا کدھر ہے۔ سیکھنے کے لیے کوئی منع نہیں، ہر شخص سیکھتا ہے اور سیکھنا چاہیے۔ علوم کو حاصل کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اطاعت کی طرف اگر آپ جائیں گے کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ جائیں اور اس قرآن کو دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت، کس حد تک آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہ جو فرقہ پرستی رہی ہمارے ہاں، مسالک کی جو آپس کی کشمکش رہی، اس ایک درخت سے شاخیں الگ الگ نکلتی گئیں، مرکز سے دور ہوتے چلے گئے اور کمزور ہو گئے، اور ساری توجہ جو ہے وہ فروعی معاملات پر لگا دی، ساری توجہ ایک دوسرے کے مسالک کے ساتھ الجھنے پہ لگا دی، تو جو توجہ سائنس کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف اور غور و فکر پر دینی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ اس میں اس کی حد کا تعین تو میرے خیال میں ایک بڑا سمپل معاملہ ہے کہ ہر آدمی اس سے ایگری کرے گا، لیکن جو روٹ کاز ہے، روٹ، ہمیں پہلی بات تو یہ کہ جب تک ہمیں اپنی ہسٹری نہیں پتہ ہوگی کہ ہم تھے کون اور ہم نے کیا کچھ کیا، وہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہاں جی، بیسیکلی اگر میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے وہ خلاصہ پیش کر دوں تو عباسیوں کے دور میں تقریباً رفلی یہ 700 AD کی ہم بات کر رہے ہیں، 7ویں صدی عیسوی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں سے آن ورڈز حضور اقدس علیہ السلام کے بعد ایکسپینشن شروع ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے سلطنت اسلامیہ کو، یہ جو پورا آپ کا ریجن ہے اس میں، یعنی مڈل ایسٹ کا ریجن، ایجپٹ کے اندر اور آگے جاتے ہوئے 22 لاکھ مربع میل جی تقریباً۔ اچھا، اب جب یہ سب ہو گیا تو ایک عمومی فضا پیدا ہو گئی، پیس کی فضا پیدا ہو گئی، اور خاص طور پہ جب عباسی حکمران آئے، ہارون رشید، مامون رشید، منصور سے شروع ہوئے، اب یہاں پر انہوں نے یہ جو گولڈن ایج تھی، یہ گولڈن بنی کیسے، میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ وہی نسخہ ریپیٹ ہونا ہے اگر آپ کو واپس اس جگہ پہنچے۔ کامیابی کے اصول تو وہی ہے نا، جو ایڈاپٹ کرے جب ایڈاپٹ کرے۔ اصول قدرت کی بنائی ہوئی کنجی ہیں جو چینج نہیں ہوتی، زمان و مکان ان میں تغیر بقا نہیں کرتا۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اب اس وقت کیا ہوا؟ 3-4 جو میجر فیکٹرز ہیں، ویسے تو اس پہ آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں۔ پہلا میجر فیکٹر یہ کہ مسلمانوں کی اب حکومت اتنی ایکسپینڈ ہو چکی تھی کہ لوگ عمومی طور پر خوشحالی میں تھے، امن میں تھے، چلیں اگر خوشحال نہیں تھے بہت زیادہ تو امن ضرور تھا۔ اچھا، اب اس امن کے اندر جو اس وقت کے خاص طور پہ جو عباسی حکمران تھے، انہوں نے جو ایک اہم ترین کام کیا، اہم ترین کام، وہ یہ کہ انہوں نے جو گریک اور پرشین علوم تھے ان کی ٹرانسلیشنز شروع کی عربک میں، اور بغداد کے اندر جو دارالحکم جس کو ہاؤس آف وزڈم کہتے تھے، یہاں پر لوگوں کو ترغیب دی جاتی تھی۔ اس وقت کے علماء دور دراز کا سفر کرتے تھے، کتابیں جمع کر کے لاتے تھے، اور ان کتابوں کو سونے میں تول کے اتنا سونا ان کے حوالے کیا جاتا تھا، کتاب کو دارالحکم میں انٹر کیا جاتا تھا، وہاں لوگ موجود ہوتے تھے جو اس کا عربک میں ترجمہ کرتے تھے، اور پھر وہ کتابیں اور اس کے کئی قلمی نسخے پوری مملکت میں بانٹ دیے جاتے تھے۔ اور اب یہ ٹرانسلیشنز ہو گئی، یعنی آپ نے تمام علوم کو جو اس دور کے اور اس سے 3000 سال پہلے تک کے جو علوم تھے، آپ نے ان کو جمع کیا، ان سے استفادہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں لائے آپ اپنے علماء کو۔ سارے جہان کی عقل و دانش جو تھی اس کو آپ نے اپنی زبان میں پہلے تو ٹرانسلیٹ کر لی۔ میں یہیں سے اگر کنٹینیو کروں، یہیں سے ناظرین گرامی کنٹینیو کریں کہ بڑی اہم نقطہ ہے جس پر اس وقت گفتگو فرما رہے پروفیسر کامران علی خان صاحب، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر 2-3 اور اہم سوالات ہیں کہ اب یہ اس دور کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے۔ فی زمانہ تو بہت ساری
جو مجبوریاں پہلے زمانوں میں ہوتی تھی وہ تو اب نہیں ہے. کیا اب ہم نے کیا اپنی سمت اب درست کر لی ہے یا ابھی تک سمت درست کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر ہی بات کریں گے اگلے مرحلے میں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ قمر عباس نقوی صاحب, محترم پروفیسر کامران علی خان صاحب. کامران صاحب, عباسی دور میں جس طریقے سے تراجم ہوئے پوری دنیا کی کتابوں کے, خاص طور پہ جو علم کے مرکز تھے اس سے پہلے مہذب کہہ لیجئے, آپ ترقی یافتہ کہہ لیجئے. ترقی یافتہ خود ہی خواہ مہذب لگا لیتا ہے اپنے ساتھ, تو ضروری نہیں مہذب الگ الگ چیزیں. آج کی دنیا تو اس کی شاہد ہے. جی ہاں, تو اس وقت اس دور کے جو ترقی یافتہ قومیں تھیں انہوں نے جو کام کیا تھا علم پہ, اس کے تراجم ہوئے. یہاں پہ ہم تھے. اچھا, اب تراجم ہو گئے. اب اس میں جو اہم ترین نقطہ اگین سیکنڈ وہ یہ کہ اس زمانے میں جو علماء تھے, اچھا میں اگر نام لینا شروع کروں گا تو وقت کم پڑ جائے گا. اتنے علوم تھے اور اس کے اتنے بڑے بڑے ماہر تھے. ابن الہیثم کا نام سنا ہے آپ نے خوارزمی کا. میں یعنی ناموں کی ایک ڈیٹیلڈ فہرست ہے, ہم اس طرف نہیں جاتے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ اتنی ڈائیورسٹی تھی اور جن جگہوں سے آپ علوم کے تراجم کر رہے تھے کتابوں کے, وہ مسلمان کلچرز تو نہیں تھے. اچھا, آپ نے ان کو اپنے اس علم کو حاصل بھی کرنا تھا اور اس علم کو اپنے علم کے مطابق اس کو آگے پروان بھی چڑھانا تھا, اور آپ نے یہ بھی انشور کرنا تھا کہ اس علم کے ساتھ جو الہاد کا فلسفہ اور جو خدا کو نہ ماننے والا جو فلسفہ یا دیوتاؤں کا ماننے والا فلسفہ وہ بھی تو ٹرانسلیٹ ہو رہا تھا نا. تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسا بینچ, ایک ایسا مرکز چاہیے تھا کہ جو اس میں سے ان چیزوں کو فلٹر آؤٹ کرے. تو اب جو اہم ترین بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی بات ہے وہ ہوگا دینی جو علماء کرام ہیں, اس وقت اجتہاد ہوتا تھا. میں اسی طرف آ رہا ہوں, جو آپ نے شروع میں بھی بڑی خوبصورتی سے یہ بات انٹروڈکشن میں اپنے بتائی تھی. اجتہاد ہوتا تھا. اب اجتہاد کا جو عمومی مطلب ہے وہ یہ کہ یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس وقت کے جو جید علماء کرام تھے, کہ جو کہ ذہن میں رکھیے گا کہ اولو الالباب تھے, جو دین کے عالم بھی تھے اور دنیاوی علوم پہ بھی ایکولی دسترس رکھتے تھے, وہ جمع ہوتے تھے. وہ ان تراجم کو دیکھتے تھے اور اس کے اندر سے فلٹر آؤٹ کرتے تھے ان چیزوں کو, اور صرف فلٹر آؤٹ کر کے سائیڈ میں بٹھا نہیں دیتے تھے. باقاعدہ وہاں پہ, کیونکہ اس زمانے میں وہاں یہودی علماء بھی آتے تھے, وہاں کرسچن علماء بھی آتے تھے, اور آپس میں ایک بحث و مباحثہ ہوتا تھا. ایک بڑا پازیٹیو, ایک بڑا کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ ہوتا تھا. مامون رشید کی, خاص طور پہ مامون رشید کے دور میں یہ ہوا ہے, وہ باقاعدہ موجود ہوتے تھے دارالحکم کے اندر بغداد میں. وہاں پہ یہ مباحثہ ہوتا تھا اور nobody was shut off. یعنی یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے کہا تو آپ نے اس پہ کفر کا یا بلیسفیمی کا فتویٰ لگا کے اس کو جیل بھجوا دیا, بلکہ باقاعدہ زبان کھولنے کی اجازت تھی, اظہار رائے کی اجازت تھی. مجھے دیکھیے آپ کی بات بڑی ہوتی ہے, مجھے یاد آ گیا, اگر اجازت ہے تو میں شیئر کر لوں بیچ میں, کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر بھی مسجد میں بیٹھے تھے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات پوچھی تو آپ خاموش رہے. گھر جا کے صاحبزادے نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے پتہ تھی مگر میں خاموش رہا, تو اس لیے کہ بھئی آداب, مجھے لگا کہ بھئی آداب کے تحت. تو سیدنا عمر فرمایا کہ اگر تم بولتے تو مجھے زیادہ خوشی ہو. اور یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جہاں سے مسلمانوں کا زوال اصل میں شروع ہوا. آپ نے اجتہاد کا دروازہ بند کرتے ہی آپ نے زباں بندی کر دی. آپ نے اب جو آئیڈیاز تھے جو مختلف جگہ سے فلرش ہو سکتے تھے, آپ نے ان کو روک دیا, اور اب آپ نے یہ کہا کہ جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے اور آج تک ہم اس تقلیدی کلچر کا ہی شکار ہیں.